جو فرمائیے رحمان کے سوا تمہارا وہ کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ اگر تم خدا کے سسٹم سے نکل کر کوئی اور سسٹم بنا کے بیٹھے ہو. اب یہ سوال اس لیے نہیں پوچھ رہا کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے اور کہہ رہا پلیز آپ مجھے بتا دیں، میں تو سمجھ رہا ہوں صرف میں ہی کرتا ہوں، کوئی اور ہے تو مجھے بتاؤ. یہ پوچھ رہا نہیں ہے، کہہ رہا نہیں ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو خدا کے مقابلے میں آ کر تمہاری مدد کرے. امن ھذا الذی، بتاؤ کہ رحمان کے سوا وہ کون سا لشکر ہے تمہارا، ینصرکم، جو تمہاری نصرت کرے، جو تمہاری مدد کرے. یعنی اللہ تمہیں پکڑنے لگے تو وہ آ کے اللہ کے آگے کھڑا ہو جائے کہ بات پکڑ، اللہ کے فیصلے میں رکاوٹ بنے. اب توجہ فرمائے، جو ایسا سمجھتا ہے اللہ سے ہٹ کے کچھ ہو سکتا ہے، لفظ دیکھیں قرآن نے کیا فرمایا، ان الکافرون الا فی غرور، کافر تو بس دھوکے میں. یعنی ایسا سمجھنا، اللہ لفظ کا استعمال کر رہے ہیں، ان الکافرون الا فی غرور، کافر تو بس دھوکے میں پڑے. اور دوسرا امن ھذا الذی، یہ اور خطرناک بات، اگر اللہ اپنا رزق روک لے تو کون ہے جو تمہیں رزق دے گا؟ اور پھر آیت کے لفظ دیکھیں، مگر یہ لوگ تو سرکشی اور نفرت پر اڑ گئے. لفظ استعمال کیا بل لجو لجاجت، جیسے وہ بچہ ضد کرتا ہے نا اور لیٹنا شروع ہو جاتا ہے، میں نے نہیں جانا، گھسیٹو بھی تو نہیں جاتا، یہ لفظ ہے. یہ لجوج کہتے ہیں ضدی قسم کے انسان کو. کہتے ان آیات کے بعد بھی یہ لجوج ہو رہے ہیں نفرت کی وجہ سے. انہیں نفرت، ایک توحید کو نہیں ماننا چاہتے، شرک کے اس قدر عادی ہیں کہ مزاج توحید ان کو سمجھ میں نہیں آتا. بل لجو، بلکہ یہ لجاجت میں، ان کا ترجمہ انہوں نے سرکشی کیا ہے، لجاجت میں پڑھیں، ترجمہ کیا اڑ گئے، جو میں نے عرض کیا. فی عتوٍ، عتو کہتے ہیں سرکشی کو، حد سے تجاوز کرنا، ونفور، نفرت. اور جس سے انسان کو نفرت کیا ہے؟ دور بھاگنا، قریب آنے کا ان کا جی نہیں چاہتا. اور اب خداوند عالم ایک مثال دیتا ہے، وہ کہ جو سمجھتا ہے اللہ کے علاوہ بھی کوئی سسٹم میں مدد ہو سکتی ہے اور اللہ کے علاوہ بھی کوئی رزق دے سکتا ہے، اس کے لیے اللہ ایک مثال دیتا ہے. اور کتنی بلیغ مثال ہے سمجھنے والے کے لیے. آیت نمبر 22 میں، کیا وہ شخص ہدایت پر ہے کہ جو اپنے منہ کے بل الٹا ہو کے چل رہا ہو؟ آپ ذرا تصویر بنائیں، ہم پیروں پہ چلتے ہیں نا، منہ اوپر ہوتا ہے، آپ اس کی تصویر بنائیں کہ جو منہ کے بل چل رہا ہو، چلا پیروں سے جاتا ہے، منہ سے چل سکتا ہے کوئی؟ کیسے چلے گا؟ اللہ فرما رہا ہے کہ جو شرک کا شکار ہیں وہ گویا ایسے ہی ہے جیسے کوئی منہ کے بل، الٹا منہ کے بل چل، اتنی بڑی مصیبت میں ہے. کیا وہ شخص ہدایت پر ہے جو اپنے منہ کے بل الٹا ہو کر چلتا ہے، یا وہ جو سر اٹھا کر سیدھا صراط مستقیم پر چل رہا ہو؟ یعنی توحید، صراط مستقیم پر چلنے والا. پھر اس کے بعد آیت نمبر 23 میں فرمایا، اے رسول کہہ دیجئے وہی تو ہے جس نے تمہیں خلق کیا اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم کم ہی شکر گزاری کرتے ہو. کیا مطلب ہے؟ یہ کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ تم حیوانوں کی طرح نہیں ہو، تم اپنے آپ کو حیوان مت بنا لو. اس وحدہ لا شریک نے، وہی تو ہے جس نے تمہیں، یہ یہاں پر خلقکم نہیں آیا، یہاں پر آیا انشأکم. انشأکم نشأت، یعنی تمہیں پہلی دفعہ اگایا ہے، جس نے پہلی دفعہ تمہیں نکالا ہے، پہلی دفعہ بنایا ہے. وہی تو ہے جس نے تمہیں خلق کیا، بنایا، اور تمہارے لیے قرار دیے کیا؟ کان، آنکھیں اور قلب. یہ تین چیزیں کہ جن کے ذریعے انسان ہدایت حاصل کر سکتا ہے. سنتا ہے، دیکھتا ہے اور عقل کے ذریعے پھر فیصلے کرتا ہے. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں یہ اتنی بڑی نعمتیں میں نے تمہارے لیے قرار دی، قلیلا ما تشکرون، لیکن تم کم ہی شکر گزاری کرتے. ان نعمتوں سے تمہیں ہدایت کی طرف آنا چاہیے تھا، میری طرف آنا چاہیے تھا،
لیکن تم ان کے ذریعے تم وہی جانوروں والی زندگی گزارنے میں لگ گئے، اسی یا شرک کا شکار ہو گئے مثلا تم۔ اور قرآن کی آیت گزر چکی کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ جان لو یقیناً کان کے بارے میں، آنکھ کے بارے میں اور دل کے بارے میں، ان میں سے ہر ایک کے بارے میں قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا کہ تو نے کان سے کیا کیا استعمال کیا، تو نے آنکھ کو کہاں کہاں استعمال کیا، اور تو نے دل کے اندر کس کس چیز کو سوچا، کس کو سلیکٹ کیا، کس کو ریجیکٹ کیا، تو نے اپنی خواہشات کی زد میں آ کر۔ قرآن کی آیات کبھی نہیں بدل سکتی۔ آیت نمبر 24، کہہ دیجئے وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا۔ یہ وہی تو ہے کتنی بار ریپیٹ ہوا قرآن میں؟ آپ کوئی اٹھے اور وہی کے ساتھ